جب انسان کو شیطان بہکا نہیں سکتا نا تو وہ اسے ریاکاری میں لگا دیتا. اور ریاکاری مطلب میرے نزدیک جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ یہ جو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا اس ایمان میں یہ رکاوٹ مطلب ایک رخنا ڈال دیتا ہے یہ ریاکاری. اور غالباً اس کو شرک خفیفہ بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ پر جو ایمان لانا ہے ہمارا اسے مشکوک کر سکتا ہے یہ ریاکاری. اس حوالے سے بھی ذرا ارشاد فرمائیے. اصل میں ایک اصطلاح ہم پڑھتے ہیں اخلاص، ٹھیک ہے نا، اس کا اپوزٹ یہ ہے ریاکاری. اچھا اخلاص ہے چاہے تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو، اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو اخلاص کے ساتھ ہے نا تو وہ قابل قبول ہے. بالکل صحیح. اور بہت زیادہ عمل کیوں نہ ہو لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی وقت بھی اکارت ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ریاکاری کی دو قسمیں ہیں. ایک ریاکاری ہوتی جو فی نفس ہی عبادت میں ہوتی ہے. علامہ صاحب معذرت چاہوں گا، اخلاص کے حوالے سے آپ نے بتایا بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اخلاص کے حوالے سے اور ریاکاری کے حوالے سے. مفتی صاحب ایک کنٹینیو کیجیے ہوتی گا. ہے فی نفس ہی عبادت میں ریاکاری. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے. کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن لوگوں کے سامنے ذرا سا دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فی نفس ہی وہ عبادت میں ریاکاری یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا فی نفس ہی نہیں بلکہ عبادت کی جو خصوصیات ہیں یا عبادت کے جو اوصاف ہیں ان میں ریاکاری کرتا ہے. صحیح. گھر میں اکیلے نماز پڑھتا ہے تو جیسے سائیکل جلا رہا ہو، ابڑ تبڑ ہوں ہاں، اور لوگوں کے سامنے وہ بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ فی نفس یعنی عبادت کرتا ہے وہ لیکن کما حق کا وہ نہیں کرتا. جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے جیسے کہ بوجھ سمجھ لیا ہو، لیکن لوگوں کے سامنے یوں کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک یاد آ گئی کہ جب صحابہ کرام مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑی علامت قیامت نہ بتاؤں. عرض کی یا رسول اللہ فداک امی بابی، بتائیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اسے دیکھ رہا ہوگا. اب نماز پڑھنا کسی کا دیکھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرمایا ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھیں. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ یہ مسیح دجال سے بڑی علامت قیامت ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب اوصاف میں یا کسی وصف میں عبادت کے وصف میں اگر ریاکاری ہو تو پھر یوں سمجھ لیں کہ فرض تو ادا کر لیا لیکن عبادت کا ذوق، اس کا شوق اور اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ابدیت کی شرائط ہی پوری نہیں ہے نا پھر تو. اچھا جہاں آپ نے معبود کی بات کی نا، میں اس میں ایک قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بطور معبود اپنا تذکرہ فرمایا. اچھا معبود ہوتا کون ہے؟ معبود ہوتا وہ ہے کہ جس نے سب بنایا ہو اسے کسی نے نہ بنایا، سب اس کے محتاج ہوں، سب سے بنیادی وہ کسی کا محتاج نہ ہو. صحیح ہے نا. سب اس سے دعا کرتے ہوں، وہ کسی سے نہ کرتا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور صرف تمہیں پیدا نہیں فرمایا، تم سے پہلے جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے نا تو اس وقت سے پیدا فرمایا، تمہیں بھی تم سے پچھلوں کو بھی. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، وہ رب کہ جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا، پھر ان سے ان کی زوجہ سیدہ حوا کو بنایا اور پھر ساری زمین میں جو انسان ہیں وہ سب ان سے بنائے. پھر آپ یہ دیکھیں 20ویں پارے میں امن خلق السماوات والارض، بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے بنایا. امن جعل الارض قرارا، بتاؤ زمین کو قرار کس نے عطا فرمایا، پہاڑوں کو میخیں کس نے بنایا. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر کہ تمہیں جو ہے وہ سمندروں میں دریاؤں میں کس نے ہدایت عطا فرمائی. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تم بتاؤ تو صحیح کہ سب سے پہلے انسانوں کی مخلوقات کی پیدائش کرنے والا کون ہے. تو ان سب کا جواب ایک ہی ملے گا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی فرمائی کہ محبوب یہ کفار جو میرا انکار کرتے ہیں نا، جب تم ان سے بھی پوچھو گے کہ بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بھی کہیں گے اللہ نے بنایا. کیا بات ہے.